اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں چوتھی جو جلد ہے اس کے اندر آپ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کتے کے جوٹے کا شرعاً کیا مسئلہ ہے، پھر کتے کے پسینے کا کیا مسئلہ ہے، پھر کتا جو ہے اس کو قتل کرنے کا کیا مسئلہ ہے، اور اگر شکاری کتا کسی کا کوئی مار دے تو کیا اس پر تاوان آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیا کتا نجس العین ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بڑی جناب اتھے حدیثاں نقل کیتیاں، پھر آپ نے فقہاء دے اقوال نقل کیتے، پھر متون فقہاء حنفیہ نقل کرن تو بعد فرمان لگے ہون میں دی تنقید کرنا کہ پہلے حضور نے اے جڑا فرمایا کتے دے بارے، حضور نے جڑا اے فرمایا، پھر اے فرمایا، پھر اے فرمایا، پہلے فرمایا 7 واری برتن دو، ہیں جی اے ساریاں گلاں جڑیاں اعلیٰ حضرت فرماندے نے میں ہن گل کرنا، اس گل کرن تو پہلے اعلیٰ حضرت بریلوی جڑا عربی خطبہ مختصر لکھیا نا، فرمایا قالا احد کلاب الباب النبوی احمد رضا المحمدی السنی الحنفی القادری البریلوی غفر اللہ لہ وحقق عملہ۔ سنو یار گل کتھے کیتی امام، ایویں نہیں کہندے، یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں اور نہیں ہند میں واس۔ اعلیٰ حضرت کہندے میں ہن کتے دے مسئلے دی وضاحت کرن لگا، لیکن میں خود کون ہاں؟ فرمایا قالا احد کلاب الباب النبوی، فرمایا در رسول دے دروازے دے جڑے کتے نا انہاں وچوں ایک میں وی کتا، ہن کتے دی وضاحت کرن لگا۔ ایتھے آ کے بندہ بچدا، ہاں ایتھے آ کے بندہ بچ سکدا، ورنہ علم دے گھمنڈ بندے نو کتے نہ کتے لے جاندے نے انسان۔ فرمایا میں کتے دی وضاحت کرن لگا شریعت دے وچ، لیکن میں کون ہاں؟ قال احد کلاب الباب النبوی، حضور دے دروازے دے باہر جڑے پہرے دار کتے بیٹھے احمد رضا بھی انہاں کتیاں وچوں ایک کتا ہے۔ ایتھے بندہ آ کے بچدا ہے۔ اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت ایویں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں اور نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ اپنے بارے خود کیا فرمایا، جنت دیاں بلبلاں ایک درخت تو دوسری طرف جاندیاں اور کوئی نغمہ پڑھن یا نہ پڑھن اے ضرور پڑھ دیاں کہ سارے نے حضور دی عزت تے پہرا دیتا، سارے رسول اللہ دے غلامن، لیکن جڑا احمد رضا دیتا وہ کسے نہیں دیتا۔ کون جی؟ اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ مدینہ پاک گئے تھے کوئی کتا آ گیا، شاعرانہ تعلی نہیں نہ شاعرانہ گفتگو اعلیٰ حضرت بریلوی دی، آنا آپ انہاں چیزیں تو بہت اگے، آپ بہت اگے، دلم قربان میں دودھ چراغ محفل مولد۔ اعلیٰ حضرت فرمانے ہیں حضور دی محفل میلاد تے بہت افضل اعلیٰ نا، اتھے جڑا چراغ جلیا اور جڑا دھواں اٹھیا نا، احمد رضا دا دل اس دھوئیں اتے بھی قربان ہے۔ تو دلیلہ منگنا کہ محفل میلاد صاحبن دلم قربانم دودھ چراغ محفل مولد، میرا دل اس چراغ دے دھوئیں تے قربان ہے جڑا حضور دی محفل میلاد دے چراغ جلیا۔ تے اعلیٰ حضرت کو آ گیا کتا مدینہ پاک کسی گلی وچ اگو آ گیا تے آپ ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، آپ پھر کہنے لگے احمد رضا تو کی کیتا بھائی، تو اس دی کی خدمت کی تھی بھائی، پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ فرمایا احمد رضا اس مدینہ پاک دے گلی دے کتے لوگا دودھ بھی پاڑے ہونا، گوشت بھی بڑی بڑی خدمت ہونی، لیکن آج تو ہی دی کی خدمت کردا کہ تو اپنا دل کٹ کے پلیٹ اینج نہیں سٹنا، پارا دل بھی نہ نکلا، تحفہ ایسے تو نہیں نہ دیا جاتا، تحفہ تو ایسے دیا جاتا ہے نا۔ فرمایا تو اپنا دل کٹ کے پلیٹ جدے سامنے پیش کیوں نہیں کیتا، یہ تو پھر ادھی مرضی سی نا وہ تیرا دل پسند کردہ یا نہ کردہ۔ پارا دل بھی نہ نکلا اور دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری۔ ایتھے آگے بندہ بچدا، خالی پگڑی بن لوے تے جناب جی میں نے حضور دے بارے گلاں کرنیاں یا حضور دے اہل بیت دے بارے گلاں کرنیاں یا حضور دے صحابہ دے بارے گلاں کرنیاں، جنہاں اسی تے مسیح دیاں صفاں بھی مولوی نہ بچا سکے، اپنے مدرسے نہ بچا سکے، پیر اپنی خانقاواں نہ بچا سکے، انہاں صحابہ تے اہل بیت دے بارے گلاں کردے ہو تساں تے اپنی مسیح دیاں صفاں نہ بچا سکے، کرونا دے نام تے تساں اپنے مقدس جناب مراکز بند کر کے رکھ دیتے۔ مولوی تے پھر بندہ اے ہو جے ہوندا
आला हजरत बरेलवी गल की वो जरा अदब जिन्हें सीखना होवे ना वो फिर इमाम अहमद रजा बरेलवी को सीख। आपने बड़ी अजीब एक गल लिखी हो जरा सारे वास्ते, सारे बेअदबा वास्ते। ज़कात दे बाब विच आला हजरत बरेलवी चलदे कि बंदे नूं ज़कात देंदे दिल उत्ते मलाल नहीं आना चाहिए, ते जदों ज़कात देनी है तो फिर फौरन दे देवे। अपने नफ्स नूं जितना जलील करके राय खुदा विच ज़कात देवे। आला हजरत बरेलवी उहदे तरीके लिखन कि इत्थे नफ्स जलील होएगा पैसे राय खुदा विच दे, इत्थे जलील होएगा पैसे राय खुदा विच दे, फिर इंज करके ज़कात दे, फिर इंज करके। वो चलद्यां तो फरमाया पता नहीं होंदा बंदा किस वेले इंज हो जाए। नेकी दा ख्याल आंदे नेकी कर देनी चाहिए, बाद विच फिर वो कई हीले बहाने आ जाते, नहीं कल कर देंगे, परसों कर लेंगे, अभी ज़कात के पैसे नहीं हैं, अभी फिर वो माल आएगा, अभी वो फलाने ने कर्ज देना है, फिर वो जो पहले पे वो कोई नहीं देता, लेकिन जिस वेले ख्याल आवे उस वेले कट के कहे यह है ज़कात का माल। आला हजरत ने उत्ते बास करद्या फरमान लगे अल्लाह अकबर। फिर नाले हदीस पाक भी लिखी कि फ़ैन शैतान यजरी मिनल इंसान मजरा दमे, कि हुजूर ने फरमाया कि शैतान इंसान के अंदर ऐसे गर्दश करता है जैसे खून गर्दश करता है। जाटे बंदा छटाकी तो जाटे शेर, जाटे बंदा नेक तो जाटे जनाब शैतानी असरात के नाल किते न किते चला जाता। वो बास करद्या आला हजरत बरेलवी गल के की, फरमाया सैयदना वबनो सैयदना, हमारे सरदार और सरदार के बेटे, इमामना इब्नुल इमाम, खुद भी इमाम ते इमाम दे पुत्र, करीम इब्ने करीम। ऐ गल्लां करदे फरमाया हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर। इमाम मोहम्मद बाकिर पता है कौन हैं? इमाम अली रजा गए ना नेशापुर, तो उत्थे लोगों के हदीस सुनाओ, तो इमाम अली रजा हदीस सुनाई। काल हद्दसनी अबी मूसल काजिम आन अबी जाफर सादिक आन अबी मोहम्मद बाकिर आन अबी ज़ैनुल आबिदीन आन अबी हुसैन आन अबी अली इब्न अबी तालिब काल हद्दसनी हबीबी व कुर्रतु ऐनी काल हद्दसनी जिब्रील समेत रब्बल इज़्ज़त यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्नी फमन काल दखल हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन अमिन आज़ाबी। ऐ बात इमाम अली रजा कहने लगे मैनू ये हदीस बयान की थी मेरे अब्बा जी मूसा काजिम ने, उन्होंने बयान की थी इमाम जाफर सादिक ने, उन्होंने बयान की थी इमाम मोहम्मद बाकिर ने, उन्होंने बयान की थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, उन्होंने बयान की थी इमाम हुसैन ने, उन्होंने बयान की थी हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने। अली मुर्तज़ा कहते हैं मैनू ये हदीस बयान की थी मेरे महबूब ने ते मेरी अखां दी ठंडक ने, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे बयान की जिब्रील ने, और जिब्रील कह रहे थे कि मैंने रब्बुल आलमीन को फरमाते हुए सुना कि कलमा तय्यबा मेरा कला है, और जिस आदमी ने यह कलमा तय्यबा पढ़ लिया वो मेरे कले के अंदर दाखिल हो गया, और जो मेरे कले के अंदर दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से बच गया। कहते जी किसी मजहब को किसी पर कोई तरजीह नहीं। ओ क्या बात है भाई, ऐसे मैं नहीं वैसे सोच सकता सी कि पाकिस्तान की असैंबली खड़िया बंदा एक गल करदा, यह नहीं हो सकता। जे उन्हें गल की सी तो पिछों फिर आके उसी खुत्ती दो चार कोई ला देंदा कि तैनू बकरी खाण वाला ते खिंजीर खाण वाले कोई फर्क नहीं मालूम है। एक बंदा खिंजीर दे कबाब खांदा ते एक बंदा खिंजीर नू नजसुल ऐन मनदा, ते तेरे नजदीक ना कोई बराबर हैं तेरे नजदीक। एक बंदा कुत्ता खांदा ते एक कुत्ते नू हराम समझदा, तेनू कोई तरजीह कोई नहीं इमादत। एहो जी गुफ्तगू असैंबलियां बह के ते पाकिस्तान इन्हां गल्लां वास्ते बनया सी जड़ियां गल्लां बह के असैंबलियां करदे न, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह दियां खुफिया तदबीरां वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा। हाँ, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के लश्करों को सिर्फ रब ही जानता है उसके लश्कर कौन कौन से हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर में आला हजरत फरमाते हैं ये हमारे भी सरदार हैं और सरदार के बेटे यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, खुद भी इमाम है और इमाम के बेटे हैं, खुद भी करीम है और करीम के बेटे हैं। आला हजरत गल के की थी, आला हजरत फरमाते हैं
کہ امام محمد باقر نے قبائے نفیس بنوائی، یعنی بڑی قیمتی قبا آپ نے بنوائی. طہارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں خیال آیا کہ اسے رائے خدا میں دیجئے. خیال آیا کہ اتنی قیمتی میں یہ رائے خدا چی نہ دے دے گی. فوراً خادم کو آواز دی. خادم قریب دیوار حاضر ہوا. حضور نے قبائے معلّہ، ہاں جی کربلا معلّہ تو ہے نا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت بریلوی گل کر سکتے. قبائے معلّہ یعنی جڑی آپ نے وہ کباب پائی سی، اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں معلّہ. اعلیٰ حضرت کو اور کوئی لفظ نہیں سی ورنہ آپ نے وہ کہہ دینا سی. یہ ادب سیکھنا ہوئے نا تو بندہ پھر ایتھو سیکھے. فرمایا قبائے معلّہ اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دے آؤ. جب باہر رونق افروز ہوئے، اب دیکھیں نا انداز دیکھیں، لیکن لفظ کیا ہے. فرمایا جب باہر رونق افروز ہوئے، ادب ہی تو ہے. مولانا روم فرماندے ہیں بانگ گروہ کہ ادب بگریختن آب مردی و آب مرداں ریختن. مولانا روم فرماندے ہیں جس بندے ادب بھی کوئی نہیں نہ ہو انسان ہے نہ ہو دے وچ کوئی انسانیت ہے. یہی تو گل ہے. فرمایا جب آپ باہر رونق افروز ہوئے، خادم نے عرض کی اس درجہ تعجیل کی وجہ کیا تھی؟ عرض کی تھی حضور باہر تسی تشریف ہی تے لے آنا سی تے باہر آ کے مینوں فرما دیندے کہ اے قیمتی جڑی قبا ہے اے فلاں محتاج غریب نو دے دیو. اتنی جلدی کی سی بھئی آپ نے اندروں ہی آواز لا دیتی کہ بھائی یہ فلاں غریب کو دے دو. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا. لیکن گل اگلی ہے پوری سننی. ہاں گل اگلی ہے، گل اگلی ہے. فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا. اعلیٰ حضرت آگے گل کی کر اے ذرا گل سنن والی ادب دی. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت گل کی تھی. فرمایا سبحان اللہ ان کی احتیاط ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے. ازل کے اندر شیطان نے کہا کہ میں سب کو مار دوں گا، سب پر میرا قابو آ جائے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ نے فرمایا کہ تو میرے جڑے بندے نا انہاں تے تو قابو نہیں پا سکتا تھا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے، یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے. اگلی گل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے دھلے. فرمایا یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے، یعنی امام زین العابدین کی آغوش میں پلے. کیوں جی؟ امام زین العابدین کی آغوش میں پلے. اور وہ ہیں کون؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے اور دھلے. کیوں جی کوئی ہے کائنات جی وجہ ادب دی گل کرن والا؟ علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا بھئی قیامت تک سبحان اللہ وہ ریت کا ذرہ بھی ہوگا اور اگر وہ حضور سے وفا کر جائے گا سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. تو پھر اس کا سورج ایسے ہی چمکے گا جیسے آسمان کا سورج چمکتا ہے. کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ہائے 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 واہ واہ واہ.
اگر کسی کو آئینے میں اپنا غلط چہرہ نظر آ رہا ہے تو اپنا چہرہ صحیح کرے. ہاں. آئینے نے تو وہی کچھ دکھانا ہے نا جو اس کا چہرہ ہوگا، بے شک. بجائے اس کے کہ بندہ آئینے پر غصہ شروع کر دے یہ آپ نے میرا چہرہ کیسے دکھایا. اللہ تو اس کو چاہیے کہ وہ آئینے پر غصہ نکالنے کے بجائے اپنے چہرے کے خد و خال صحیح کرے. بے شک. بس یہی میرا پیغام ہے، سب کے لیے یہی پیغام ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی کی بات کا جواب دینے کا. ہم ایک چمکتے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور ہماری منزل بھی بہت افضل اور اعلیٰ ہے. بے شک. ہاں جی. سبحان اللہ. واہ واہ. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، اور ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. سبحان اللہ. اس بات کو سمجھو اور قیامت تک تمہارا نام بھی کوئی نہیں لے گا. تم جو دین سے بے وفائی کر رہے ہو نا، اقبال کہتا ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. جو حکمرانی کے منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ نے جلال بھی دیا ہوتا ہے، ان کے اندر غیرت بھی ہوتی ہے، اور ان کے اندر بڑی غیرت اور بڑی اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ میں جنگ چھیڑ دوں. یہ کیا بات کر دی؟ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. کئی دن بھی ہم لگے رہے تو علامہ اللہ. کہتا ہے تیری نگاہ اے تیری نگاہ میری دل کی کشاد، کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد. علامہ کہتا ہے کہ یا کہ منز خم پیر روم آوردہم، میں سخن کے جوان تر زبادہ عنبی است. اقبال کہندا ادھر آؤ ادھر آ جلیا ادھر آ، میں مولانا روم دے میں خانے وچوں اے ہو جا دم خم لے کے آیا، اے ہو جیاں گلاں لے کے آیا جیڑا انگور دا شراب اتنا مست نہیں کردا جیڑیاں میریاں گلاں مست کر کے بندے نوں رکھ دے. کیا بات. ہاں جی. تو وہ باتیں ہم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑی انتہا پسندی کرتے ہیں یہ بات. میں نے کہا اقبال مولانا روم سے کہتا ہے تو میرا پیر ہے. اس میں کلیات اقبال میں یہ مکالمہ موجود ہے مرید ہندی اور پیر رومی کے نام سے. ہاں وہاں پڑھ لیا. وہ کہتا ہے کہ تو بتا کہ اسلام نے بندے مارنے کو کیوں حکم دیا ہے کہ جہاد کرو جہاد کرو جہاد کرو. کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد. کہنا امر حق را ہم با امر حق شکن، بر زجاجے دو سنگے دو زن. اقبال کہندا تیرے ڈڈ چیویں درد ہے، اس مالک نے مخلوق بنائی انہیں حکم دیتا ہے انہوں وڑ دو. سبحان اللہ. بس اتنی بات ہے، اس تو زیادہ گل ہی کوئی نہیں. آگے پھر اقبال نے پھر مولانا روم سے سوال کر دیا. کہندا اوئے ایک مولوی خادم بھی ہے، ایک لاریق لبیک بھی ہے تے اور امن امن دے درس دین دین. اے مولوی خادم کیوں مڑ مڑ حرب و ضرب دی گلاں کرنا؟ اے کیوں کرنا؟ اے مولانا روم کو اقبال کیتا سوال. اے شریک مستی خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. کہندا تو میرا پیر ہے، تینوں اصحاب بدر نال خاص نسبت حاصل ہے. تو مینوں دس ایک صحابہ نے تے کیا سی سمندر وچ گھوڑے پا دیاں گے، حضور حکم دے 8 تلواراں نال کیسر و کسرا نال جنگ چھیڑ دیاں گے. ایک وہ منافق سن جڑے 1.5 میل بھی حضور نہ چلے. اے دساں اے میں نہیں سمجھا گل کی بنی. اقبال کہتا جلا ہویا بال بازاراں سوئے سلطان برد، اور بال زاغاراں بگورستان برد. مولانا روم نے کیا میرے مریدا یہی تو گل ہے، جڑے پر ہوندے نا اے شاہین دے بھی ہوندے تے اے کوے دے بھی ہوندے. شاہین دے پر انہوں بادشاہاں دے ہتھاں تے لے جاندے تے کوے دے پر انہوں گندگی تے لے جاندے. ہاں جی ہاں جی. اقبال کہندا ہے تے اپنا اپنا مزاج ہے نا، پر تے دوواں دے ہوندے
لیکن اوڑ کے گندگی تے جاندا تے او نہیں جناب 7 آسمان تے لو تے قلم تے کرسی نو بھی اپنی نگاہ وچ نہیں لیا کیا بات کہندا پر تے جلیا دعاؤں دی ہوندے ہاں قرآن حدیث تے سارے ہی پڑھیا لیکن شریک مستی خاصان بدر اور میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر اگے پھر اقبال کہندا ہے میں مولانا روم نو کیا جی میں سانو لوگ پٹیاں پڑھا دیں کہندا اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز اس دیس میں آلے دل ہیں تیرا روز کہنے لگا ہندوستان تے بڑی تباہی مچ گئی ایتھے آلے دلاں دے جڑے دل ہیں انہاں دے حالات بالکل خراب ہو گئے اور ایتھے جڑے گنڈے اور 2 نمبر لوگوں بڑے عروج تے چلے گئے تے میں ان چپ کے حجرے بہ جاواں چپ کر کے تسبیح پھیراں اے اقبال نے مولانا روم کو سوال کیتا اگے مولانا روم گل جواب کی دیتا اپنے مرید نو پیر ہوئے تا اے ہو جا مرید ہوئے تا اے ہو جا اور کار مرداں روشنی ہو گرمی است اور کار دونا ہیلا ہو میں شرمی است کہندا چلیا جنیاں دا کم ہوندا جڑی گرمی دی روشنی اللہ نے انہاں نو دتی لوگاں نو گرمی بھی دین تے نال روشنی بھی پھیلاندے رہن بس اتنی بات ہے کیا بات ایک آدھا کار دونا ہیلا ہو بے شرمی است بس اتنی گل ہے نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم کہندے تو اتنی ڈاڑیاں گلاں کیوں کرنا میں اقبال دسو جناب عشق دی گل سر جھکا کے کرنی کہ سر اٹھا کے کرنی جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام آل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام
ماہی رفظ و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پارائے صحف غنچائے قدس، آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں چوتھی جو جلد ہے اس کے اندر آپ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کتے کے جوٹے کا شرعاً کیا مسئلہ ہے، پھر کتے کے پسینے کا کیا مسئلہ ہے، پھر کتا جو ہے اس کو قتل کرنے کا کیا مسئلہ ہے، اور اگر شکاری کتا کسی کا کوئی مار دے تو کیا اس پر تاوان آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیا کتا نجس العین ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بڑی جناب اتھے حدیثاں نقل کیتیاں، پھر آپ نے فقہاء دے اقوال نقل کیتے، پھر متون فقہاء حنفیہ نقل کرن تو بعد فرمان لگے ہون میں ایدی تنقید کرنا کہ پہلے حضور نے اے جڑا فرمایا کتے دے بارے، حضور نے جڑا اے فرمایا، پھر اے فرمایا، پھر اے فرمایا، پہلے فرمایا 7 واری برتن دو، ہیں جی اے ساریاں گلاں جڑیاں اعلیٰ حضرت فرماندے نے میں ہن گل کرنا، اس گل کرن تو پہلے اعلیٰ حضرت بریلوی جڑا عربی خطبہ مختصر لکھیا نا، فرمایا قالا احد کلاب الباب النبوی احمد رضا المحمدی السنی الحنفی القادری البریلوی غفر اللہ لہ وحقق عملہ۔ سنو یار گل کتھے کیتی امام، ایویں نہیں کہندے، یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں اور نہیں ہند میں واس۔ اعلیٰ حضرت کہندے میں ہن کتے دے مسئلے دی وضاحت کرن لگا لیکن میں خود کون ہاں؟ فرمایا قالا احد کلاب الباب النبوی، فرمایا در رسول دے دروازے دے جڑے کتے نا انہاں وچوں ایک میں وی کتا، ہن کتے دی وضاحت کرن لگا۔ ایتھے آ کے بندہ بچدا، ہاں ایتھے آ کے بندہ بچ سکدا، ورنہ علم دے گھمنڈ بندے نو کتے نہ کتے لے جاندے نے انسان۔ فرمایا میں کتے دی وضاحت کرن لگا شریعت دے وچ، لیکن میں کون ہاں؟ قال احد کلاب الباب النبوی، حضور دے دروازے دے باہر جڑے پہرے دار کتے بیٹھے احمد رضا بھی انہاں کتیاں وچوں ایک کتا ہے۔ ایتھے بندہ آ کے بچدا ہے۔ اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت ایویں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں اور نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اپنے بارے خود کیا فرمایا، جنت دیاں بلبلاں
ایک درخت تو دوسری طرف جاندیا اور کوئی نغمہ پڑھن یا نہ پڑھن اے ضرور پڑھ دیاں کہ سارے نے حضور دی عزت تے پہرا دیتا، سارے رسول اللہ دے غلامن، لیکن جڑا احمد رضا دیتا وہ کسے نہیں دیتا۔ کون جی؟ اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور راہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ مدینہ پاک گئے تھے، کوئی کتا آ گیا، شاعرانہ تعلی نہیں نہ شاعرانہ گفتگو اعلیٰ حضرت بریلوی دی آنا نہ آپ انہاں چیزیں تو بہت اگے، آپ بہت اگے، دلم قربان میں دودھ چراغ محفل مولد۔ اعلیٰ حضرت فرمانے حضور دی محفل میلاد تے بہت افضل اعلیٰ نا، اتھے جڑا چراغ جلیا اور جڑا دھواں اٹھیا نا، احمد رضا دا دل اس دھوئیں اتے بھی قربان ہے۔ تو دلیلہ منگنا کہ محفل میلاد صاحبن دلم قربانم دودھ چراغ محفل مولد، میرا دل اس چراغ دے دھوئیں اتے قربان ہے جڑا حضور دی محفل میلاد دے چراغ جلیا۔ تے اعلیٰ حضرت کو آ گیا کتا، مدینہ پاک کسی گلی وچ اگو آ گیا تے آپ ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ آپ پھر کہنے لگے احمد رضا تو کی کیتا بھائی، تو اس دی کی خدمت کی تھی بھائی، پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ فرمایا احمد رضا اس مدینہ پاک دے گلی دے کتے لوگا دودھ بھی پاڑے ہونا، گوشت بھی بڑی بڑی خدمت ہونی، لیکن آج تو ہی دی کی خدمت کردا کہ تو اپنا دل کٹ کے پلیٹ اینج نہیں سٹنا، پارا دل بھی نہ نکلا، تحفہ ایسے تو نہیں نہ دیا جاتا، تحفہ تو ایسے دیا جاتا ہے نا۔ فرمایا تو اپنا دل کٹ کے پلیٹ جدے سامنے پیش کیوں نہیں کیتا؟ یہ تو پھر ادھی مرضی سی نا وہ تیرا دل پسند کردہ یا نہ کردہ۔ پارا دل بھی نہ نکلا اور دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری۔ ایتھے آگے بندہ بچدا خالی پگڑی بن لوے تے جناب جی میں نے حضور دے بارے گلاں کرنیاں یا حضور دے اہل بیت دے بارے گلاں کرنیاں یا حضور دے صحابہ دے بارے گلاں کرنیاں، جنہاں اسی تے مسیح دیاں صفاں بھی مولوی نہ بچا سکے، اپنے مدرسے نہ بچا سکے، پیر اپنی خانقاواں نہ بچا سکے، انہاں صحابہ تے اہل بیت دے بارے گلاں کردے ہو تساں تے اپنی مسیح دیاں صفاں نہ بچا سکے، کرونا دے نام تے تساں اپنے مقدس جناب مراکز بند کر کے رکھ دیتے۔ مولوی تے پھر بندہ اے ہو جے ہوندا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی گل کیتی ہو ذرا ادب جنے سکھنا ہوئے نا او پھر امام احمد رضا بریلوی کو سے۔ آپ نے بڑی عجیب ایک گل لکھی ہو ذرا سارے واسطے، سارے بے ادباں واسطے۔ زکات دے باب وچ اعلیٰ حضرت بریلوی چلدیاں کہ بندے نو زکات دیندیاں دل تے ملال نہیں آنا چاہیے، تے جدوں زکات دینی ہے تو پھر فوراً دے دے، اپنے نفس نو جتنا ذلیل کر کے رائے خدا وچ زکات دے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دے طریقے لکھن کہ ایتھے نفس ذلیل ہوئے گا پیسے رائے خدا وچ دے، ایتھے ذلیل ہوئے گا پیسے رائے خدا وچ دے، پھر اینج کر کے زکات دے، پھر اینج کر کے وہ چلدیاں تے فرمایا پتہ نہیں ہوندا بندہ کس ویلے اینج ہو جائے۔ نیکی دا خیال آندیا نیکی کر دینی چاہیے، بعد پھر وہ کئی ہیلے بہانے آ جاندے، نہیں کل کر دیں گے پرسوں کر لیں گے، ابھی زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، ابھی پھر وہ مال آئے گا، ابھی وہ فلانے نے قرض دینا ہے، پھر وہ جڑے پہلے پہ وہ کوئی نہیں دیندا، لیکن جس ویلے خیال آوے اس ویلے کٹ کے کہے یہ ہے زکوٰۃ کا مال۔ اعلیٰ حضرت نے دے اتنے باس کردیاں فرمان لگے اللہ اکبر۔ پھر نالے حدیث پاک بھی لکھی کہ فإن الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ جاٹج بندہ چھٹاکی تے جاٹج سیر، جاٹج بندہ نیک تے جاٹج جناب شیطانی اثرات دے نال کتے نہ کتے چلا جاندے۔ وہ باس کردیاں اعلیٰ حضرت بریلوی گل کے کیتی، فرمایا سیدنا وابن سیدنا، ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے، امامنا ابن الامام، خود بھی امام تے پتر، کریم ابن کریم۔ اے گلاں کردے ہیں فرمایا حضرت امام محمد باقر، امام محمد باقر پتہ ہے کون ہیں؟ امام علی رضا گئے نا نیشہ پور تے اتھے لوگاں کے حدیث سناؤ تے امام علی رضا حدیث سنائی، قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی
قال حدثني جبريل سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حصني فمن قال دخل حصني فمن دخل حصني امن من عذابی. اے بات امام علی رضا کہنے لگے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی موسیٰ کاظم نے, انہوں نے بیان کی تھی امام جعفر صادق نے, انہوں نے بیان کی تھی امام محمد باقر نے, انہوں نے بیان کی تھی امام زین العابدین نے, انہوں نے بیان کی تھی امام حسین نے, انہوں نے بیان کی تھی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے. علی مرتضیٰ کہندے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے محبوب نے تے میری اکھاں دی ٹھنڈک نے, کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے بیان کی جبریل نے, اور جبریل کہہ رہے تھے کہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا کہ کلمہ طیبہ میرا کلا ہے, اور جس آدمی نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا, اور جو میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. کہتے جی کسی مذہب کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں. وہ کیا بات ہے بھائی, ایسے میں نہیں ویسے سوچ سکتا سی کہ پاکستان دی اسمبلی کھڑیا بندہ ایک گل کردا, اے نہیں ہو سکتا. جے انہیں گل کیتی سی تو پچھو پھر آگے اتی کھتی دو چار کوئی لا دیندا کہ تینوں بکری کھان والا تے خنزیر کھان والے کوئی فرق نہیں معلوم ہوا. ایک بندہ خنزیر دے کباب کھاندا تے ایک بندہ خنزیر نو نجس العین مندا, تے تیرے نزدیک کوئی برابر ہیں تیرے نزدیک. ایک بندہ کتا کھاندا تے ایک کتے نو حرام سمجھدا, تینوں کوئی ترجیح کوئی نہیں عزمت. ایو جی گفتگو اسمبلیاں بہ کے تے پاکستان انہاں گلاں واسطے بنیا سی جڑیاں گلاں بہ کے اسمبلیاں کر دین. لیکن انشاءاللہ اللہ دیاں خفیہ تدبیراں وما یعلم جنود ربک الا ہوا. ہاں اللہ نے فرمایا اللہ کے لشکروں کو صرف رب ہی جانتا ہے اس کے لشکر کون کون سے ہیں. امام محمد باقر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہمارے بھی سردار ہیں اور سردار کے بیٹے یعنی امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, خود بھی امام ہیں اور امام کے بیٹے ہیں, خود بھی کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں. اعلیٰ حضرت گل کے کی تھی, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر نے قبائے نفیس بنوائی, یعنی بڑی قیمتی قبا آپ نے بنوائی. طہارت خانے میں تشریف لے گئے, وہاں خیال آیا کہ اسے رائے خدا میں دیجئے. خیال آیا کہ اتنی قیمتی میں یہ رائے خدا جی نہ دے دے گی. فوراً خادم کو آواز دی, خادم قریب دیوار حاضر ہوا. حضور نے قبائے معلّہ, ہاں جی کربلا معلّہ تو ہے نا, لیکن یہ اعلیٰ حضرت بریلوی گل کر سکتے. قبائے معلّہ یعنی جڑی آپ نے وہ کباب پائی سی, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معلّہ. اعلیٰ حضرت کو اور کوئی لفظ نہیں سی ورنہ آپ نے وہ کہہ دینا سی. ادب سیکھنا ہوئے نا تو بندہ پھر ایتھو سیکھے. فرمایا قبائے معلّہ اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دے آؤ. جب باہر رونق افروز ہوئے, اب دیکھیں نا انداز دیکھیں, لیکن لفظ کیا ہے. فرمایا جب باہر رونق افروز ہوئے, ادب ہی تو ہے. مولانا روم فرماندن باں گرو ہے کہ ادب بگریختن آب مردی و آب مرداں ریختن. مولانا روم فرماندن جس بندے ادب کوئی نہیں نہ ہو انسان ہے نہ وہ کوئی انسانیت ہے. یہی تو گل ہے. فرمایا جب آپ باہر رونق افروز ہوئے, خادم نے عرض کی اس درجہ تعجیل کی وجہ کیا تھی. عرض کی تھی حضور باہر تسی تشریف ہی تے لیانا سی تے باہر آ کے میں نے فرما دیں دے کہ اے قیمتی جڑی کبا ہے اے فلاں محتاج غریب نو دے دیو. اتنی جلدی کی سی بھئی آپ نے اندروں ہی آواز لا دیتی کہ بھائی یہ فلاں غریب کو دے دو. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا. لیکن گل اگلی ہے پوری سننی. ہاں گل اگلی ہے, ہاں گل اگلی ہے.
فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا. اعلیٰ حضرت اگے گل کی کر اے ذرا گل سنن والی ادب دی. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت گل کی تھی. فرمایا سبحان اللہ ان کی احتیاط ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے. ازل کے اندر شیطان نے کہا کہ میں سب کو مار دوں گا، سب پر میرا قابو آ جائے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ نے فرمایا کہ تو میرے جڑے بندے نا انہاں تے تو قابو نہیں پا سکتا تھا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے، یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے. اگلی گل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے دھلے. فرمایا یہ احتیاط ان کی ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے، یعنی امام زین العابدین کی آغوش میں پلے. کیوں جی؟ امام زین العابدین کی آغوش میں پلے. اور وہ ہیں کون؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے اور دھلے. کیوں جی کوئی ہے کائنات جی وجہ ادب دی گل کرن والا؟ علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا بھائی قیامت تک وہ ریت کا ذرہ بھی ہوگا اور اگر وہ حضور سے وفا کر جائے گا سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. تو پھر اس کا سورج ایسے ہی چمکے گا جیسے آسمان کا سورج چمکتا ہے. کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اگر کسی کو آئینے میں اپنا غلط چہرہ نظر آ رہا ہے تو اپنا چہرہ صحیح کرے. آئینے نے تو وہی کچھ دکھانا ہے نا جو اس کا چہرہ ہوگا، بجائے اس کے کہ بندہ آئینے پر غصہ شروع کر دے یہ آپ نے میرا چہرہ کیسے دکھایا. تو اس کو چاہیے کہ وہ آئینے پر غصہ نکالنے کے بجائے اپنے چہرے کے خد و خال صحیح کرے. بس یہی میرا پیغام ہے، سب کے لیے یہی پیغام ہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی کی بات کا جواب دینے کا. ہم ایک چمکتے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور ہماری منزل بھی بہت افضل اور اعلیٰ ہے. ہاں جی. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، اور ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. سبحان اللہ. اس بات کو سمجھو اور قیامت تک تمہارا نام بھی کوئی نہیں لے گا. تم جو دین سے بے وفائی کر رہے ہو نا، اقبال کہتا ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. جو حکمرانی کے منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ نے جلال بھی دیا ہوتا ہے، ان کے اندر غیرت بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر بڑی غیرت اور بڑی اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ میں جنگ چھیڑ دوں. یہ کیا بات کر دی؟ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. کئی دن بھی ہم لگے رہے تو علامہ کہتا تیری نگاہ اے تیری نگاہ میری دل کی کشاد، کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد. علامہ کہتا ہے کہ بیا کے منز خم پیر روم آوردہم میں سخن کے جوان تر زبادہ عنبی اس. اقبال کہندا ادھر آ جلیا ادھر آ، میں مولانا روم دے میں خانے وچوں
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਮਖਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। हाँ जी, तो वो बातें हम करते हैं तो लोग कहते हैं बड़ी इंतहा पसंदी करते हैं ये बात। मैंने कहा इकबाल मौलाना रूम से कहता है तू मेरा पीर है, उसमें कुलियात इकबाल में ये मुकालमा मौजूद है मुरीद हिंदी और पीर रूमी के नाम से। हाँ वहाँ पढ़ लिया। वो कहता है कि तू बता कि इस्लाम ने बंदे मारने को क्यों हुक्म दिया है कि जिहाद करो जिहाद करो जिहाद करो। खोल मुझ पर नुक्ताए हुक्म जिहाद, कहना अमरे हक रा हम बामरे हक शिकन बरज जाजे दो संगे दो जन। इकबाल कहता तेरे ढिड च एवं दर्द है, उस मालिक ने मखलूक बनाई, उन्हें हुक्म देता है वड़ दो। बस इतनी बात है, ऐस तो ज्यादा गल ही कोई नहीं। आगे फिर इकबाल ने फिर मौलाना रूम से सवाल कर दिया, कहंदा ओए एक मौलवी खादिम भी है, एक लारीक लबैक भी है ते और अमन अमन दे दर्स देंदे न। ए मौलवी खादिम क्यों मुड़ मुड़ हरब ज़रब दी गल्लां करना, ये क्यों करना। ए मौलाना रूम को इकबाल कीता सवाल, ए शरीके मस्ती खासाने बदर मैं नहीं समझा हदीसे जबरो कदर। कहंदा तू मेरा पीर है, तेनू असहाबे बदर नाल खास निस्बत हासिल है, तू मैनू दस एक सहाबा ने तो क्या सी समुद्र च घोड़े पा देंगे, हुजूर हुक्म दे दे 8 तलवारां नाल कैसर किसरा नाल जंग छेड़ देंगे। एक ओ मुनाफिक सन जेडे 1.5 मील भी हुजूर नाल न चले। ए दस ए मैं नहीं समझा गल की बनी। इकबाल कहता जल्ला होया बाल बाजारा सुए सुल्तान बुरद और बाल जागारा बगोरिस्तान बुरद। मौलाना रूम ने क्या मेरे मुरीदा यही तो गल है, जेडे पर होंदे ना ये शाहीन दे भी होंदे न ते ये कव्वे दे भी होंदे न। शाहीन दे पर ओनू बादशाहां दे हत्थां ते ले जांदे न ते कव्वे दे पर ओनू गंदगी उत्ते ले जांदे। हां जी हां ये ते इकबाल कहंदा ये ते अपना अपना मिजाज है ना, पर ते दोहां दे होंदे न, लेकिन ओ उड़ के गंदगी ते जांदा ते ओ नहीं जनाब 7 आसमान ते लौ ते कलम ते कुर्सी नू भी अपनी निगाह विच नहीं लिया। क्या बात कहंदा पर ते झलिया दोहां दे ही होंदे न। हाँ कुरान हदीस ते सारे ही पढ़िया, लेकिन शरीके मस्ती खासाने बदर और मैं नहीं समझा हदीस जबरो कदर। आगे फिर इकबाल कहता है मैं मौलाना रूम नू क्या जिवें सानू लोग पट्टियां पढ़ाते, कहता इस देश में नूर है बाकी न सोज, इस देश में आले दिल हैं तीरा रोज। कहने लगा हिंदुस्तान तो बड़ी तबाही मच गई, इत्थे आले दिलां दे जेड़े दिल हैं इन्हां दे हालात बिल्कुल खराब हो गए, और इत्थे जेड़े गुंडे और 2 नंबर लोग बड़े उरूज ते चले गए। ते मैं हुण चुप के हुजरे च बह जावां, चुप करके तस्बीह फेरा। ए इकबाल ने मौलाना रूम कोलों सवाल कीता ते अगे मौलाना रूम गल जवाब की दिता अपने मुरीद नू, पीर होवे तां इहो जिहा मुरीद होवे तां इहो जिहा। हां जी और कारे मर्दां रोशनी हो गर्मी अस्त और कारे दूना ही लाओ में शर्मी अस्त। कहंदा चलिया जणियां दा काम होंदा जेड़ी गर्मी दी रोशनी अल्लाह ने उन्हां नू दित्ती, लोगां नू वो गर्मी भी देन ते नाल रोशनी भी फैलांदे रहन। बस इतनी बात है। क्या बात ए कहंदा कारे दूना ही लाओ बेशर्मी अस, बस इतनी गल है। नसाकी नाज पैमाना गुफ्तम हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम। ला कहंदे तू इतनी डाढ़ियां गल्लां क्यों करना। मैं इकबाल दसो जनाब इश्क दी गल सर झुका के करनी कि सर उठा के करनी। सुभान अल्लाह। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली, उस गुले पाक मोहब्बत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे, जलवरेजी ये दावत पे लाखों सलाम। जिनसे खारी कुएं शीराए जां बने, उस ज़ुलाले हलावत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। जिनके आगे खिंची गर्दनें झुक गई, उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम।
ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت بے لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت بے لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت بے لاکھوں سلام، حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت بے لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت بے لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، آل اسلام کی مادران شفیع، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچائے قدس، آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں چوتھی جو جلد ہے اس کے اندر آپ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کتے کے جوٹے کا شرعاً کیا مسئلہ ہے،
پھر کتے کے پسینے کا کیا مسئلہ ہے، پھر کتا جو ہے اس کو قتل کرنے کا کیا مسئلہ ہے، اور اگر شکاری کتا کسی کا کوئی مار دے تو کیا اس پر تاوان آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیا کتا نجس العین ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بڑی جناب اتنے حدیثاں نقل کیتیاں، پھر آپ نے فقہاء دے اقوال نقل کیتے، پھر متون فقہاء حنفیہ نقل کرن تو بعد فرمان لگے ہون میں ایدی تنقید کرنا کہ پہلے حضور نے اے جڑا فرمایا کتے دے بارے، حضور نے جڑا اے فرمایا، پھر اے فرمایا، پھر اے فرمایا، پہلے فرمایا 7 واری برتن دو، ہیں جی اے ساریاں گلاں جڑیاں اعلیٰ حضرت فرماندے نے میں ہن گل کرنا، اس گل کرن تو پہلے اعلیٰ حضرت بریلوی جڑا عربی خطبہ مختصر لکھیا نا، فرمایا قالا احد کلاب الباب النبوی احمد رضا المحمدی السنی الحنفی القادری البریلوی غفر اللہ لہ وحقق عملہ۔ سنو یار گل کتھے کیتی امام، ایویں نہیں کہندے، یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں اور نہیں ہند میں واس۔ اعلیٰ حضرت کہندے میں ہن کتے دے مسئلے دی وضاحت کرن لگا، لیکن میں خود کون ہاں؟ فرمایا قالا احد کلاب الباب النبوی، فرمایا در رسول دے دروازے دے جڑے کتے نا انہاں وچوں ایک میں وی کتا، ہن کتے دی وضاحت کرن لگا۔ ایتھے آ کے بندہ بچدا، ہاں ایتھے آ کے بندہ بچ سکدا، ورنہ علم دے گھمنڈ بندے نو کتے نہ کتے لے جاندے نے انسان۔ فرمایا میں کتے دی وضاحت کرن لگا شریعت دے وچ، لیکن میں کون ہاں؟ قال احد کلاب الباب النبوی، حضور دے دروازے دے باہر جڑے پہرے دار کتے بیٹھے احمد رضا بھی انہاں کتیاں وچوں ایک کتا ہے۔ ایتھے بندہ آ کے بچدا ہے۔ اعلیٰ حضرت عشق محبت، عشق محبت ہے میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں اور نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ اپنے بارے خود کیا فرمایا، جنت دیاں بلبلاں ایک درخت تو دوسری طرف جاندیاں اور کوئی نغمہ پڑھن یا نہ پڑھن اے ضرور پڑھ دیاں کہ سارے نے حضور دی عزت تے پہرا دیتا، سارے رسول اللہ دے غلامن، لیکن جڑا احمد رضا دیتا وہ کسے نہیں دیتا۔ کون جی اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور راہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ مدینہ پاک گئے تھے کو کتا آ گیا، شاعرانہ تعلی نہیں نہ شاعرانہ گفتگو اعلیٰ حضرت بریلوی دی، آنا آپ انہاں چیزیں تو بہت اگے، آپ بہت اگے، دلم قربان میں دودھ چراغ محفل مولد۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے حضور دی محفل میلاد تے بہت افضل اعلیٰ نا، اتھے جڑا چراغ جلیا اور جڑا دھواں اٹھیا نا، احمد رضا دا دل اس دھوئیں اتے بھی قربان ہے۔ تو دلیلہ منگنا کہ محفل میلاد صاحبن دلم قربانم دودھ چراغ محفل مولد، میرا دل اس چراغ دے دھوئیں تے قربان ہے جڑا حضور دی محفل میلاد دے چراغ جلیا۔ تے اعلیٰ حضرت کو لگے آ گیا کتا مدینہ پاک کسی گلی وچ اگو آ گیا تے آپ ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، آپ پھر کہنے لگے احمد رضا تو کی کیتا بھائی، تو اس دی کی خدمت کی تھی بھائی، پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ فرمایا احمد رضا اس مدینہ پاک دے گلی دے کتے لوگا دودھ بھی پاڑے ہونا، گوشت بھی بڑی بڑی خدمت ہونی، لیکن آج تو ہی دی کی خدمت کردا کہ تو اپنا دل کٹ کے پلیٹ اینج نہیں سٹنا، پارا دل بھی نہ نکلا، تحفہ ایسے تو نہیں نہ دیا جاتا، تحفہ تو ایسے دیا جاتا ہے نا۔ فرمایا تو اپنا دل کٹ کے پلیٹ جدے سامنے پیش کیوں نہیں کیتا، یہ تو پھر ادھی مرضی سی نا وہ تیرا دل پسند کردہ یا نہ کردہ۔ پارا دل بھی نہ نکلا اور دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری۔ ایتھے آگے بندہ بچدا، خالی پگڑی بن لوے تے جناب جی میں نے حضور دے بارے گلاں کرنیاں یا حضور دے اہل بیت دے بارے گلاں کرنیاں یا حضور دے صحابہ دے بارے گلاں کرنیاں، جنہاں اسی تے مسیح دیاں صفاں بھی مولوی نہ بچا سکے، اپنے مدرسے نہ بچا سکے، پیر اپنی خانقاواں نہ بچا سکے، انہاں صحابہ تے اہل بیت دے بارے گلاں کردے ہو تساں تے اپنی مسیح دیاں صفاں نہ بچا سکے، کرونا دے نام تے تساں اپنے مقدس جناب مراکز بند کر کے رکھ دیتے۔ مولوی تے پھر بندہ اے ہو جے ہوندا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی گل کی وہ ذرا ادب جنے سکھنا ہوئے نا وہ پھر امام احمد رضا بریلوی کو سکھنا۔
آپ نے بڑی عجیب ایک گل لکھی ہو ذرا سارے واسطے، سارے بے ادباں واسطے۔ زکات دے باب وچ اعلیٰ حضرت بریلوی چلدیاں کہ بندے نو زکات دیندیاں دل اتے ملال نہیں آنا چاہیے، تے جدوں زکات دینی ہے تو پھر فوراً دے دے، اپنے نفس نو جتنا ذلیل کر کے رائے خدا وچ زکات دے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دے طریقے لکھن کہ ایتھے نفس ذلیل ہوئے گا پیسے رائے خدا وچ دے، ایتھے ذلیل ہوئے گا پیسے رائے خدا وچ دے، پھر اینج کر کے زکات دے، پھر اینج کر کے وہ چلدیاں تے فرمایا پتہ نہیں ہوندا بندہ کس ویلے اینج ہو جائے۔ نیکی دا خیال آندیا نیکی کر دینی چاہیے، بعد پھر وہ کئی ہیلے بہانے آ جاندے، نہیں کل کر دیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، ابھی پھر وہ مال آئے گا، ابھی وہ فلانے نے قرض دینا ہے، پھر وہ جڑے پہلے پہ وہ کوئی نہیں دیندا، لیکن جس ویلے خیال آوے اس ویلے کٹ کے کہے یہ ہے زکوٰۃ کا مال۔ اعلیٰ حضرت نے دے اتنے باس کردیاں فرمان لگے اللہ اکبر۔ پھر نالے حدیث پاک بھی لکھی کہ فإن الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ جاٹج بندہ چھٹاکی تے جاٹج سیر، جاٹج بندہ نیک تے جاٹج جناب شیطانی اثرات دے نال کتے نہ کتے چلا جاندے۔ وہ باس کردیاں اعلیٰ حضرت بریلوی گل کے کیتی، فرمایا سیدنا وابن سیدنا، ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے، امامنا ابن الامام، خود بھی امام تے پتر، کریم ابن کریم، اے گلاں کردے ہیں فرمایا حضرت امام محمد باقر۔ امام محمد باقر پتہ ہے کون ہیں؟ امام علی رضا گئے نا نیشا پور تے اتنے لوگوں کے حدیث سناؤ، تے امام علی رضا حدیث سنائی، قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی قال حدثنی جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ اے بات امام علی رضا کہنے لگے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی موسیٰ کاظم نے، انہوں نے بیان کی تھی امام جعفر صادق نے، انہوں نے بیان کی تھی امام محمد باقر نے، انہوں نے بیان کی تھی امام زین العابدین نے، انہوں نے بیان کی تھی امام حسین نے، انہوں نے بیان کی تھی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے۔ علی مرتضیٰ کہندے نے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے محبوب نے تے میری اکھاں دی ٹھنڈک نے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے بیان کی جبریل نے، اور جبریل کہہ رہے تھے کہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا کہ کلمہ طیبہ میرا کلہ ہے، اور جس آدمی نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا، اور جو میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ کہتے جی کسی مذہب کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں، وہ کیا بات ہے بھائی، ایسے میں نہیں ویسے سوچ سکتا سی کہ پاکستان دی اسمبلی کھڑیا بندہ ایک گل کردا، اے نہیں ہو سکتا، جے انہیں گل کیتی سی تو پچھو پھر آگے اتی کھتی دو چار کوئی لا دیندا کہ تینوں بکری کھان والا تے خنزیر کھان والے کوئی فرق نہیں معلوم ہوا۔ ایک بندہ خنزیر دے کباب کھاندا تے ایک بندہ خنزیر نو نجس العین مندا تے تیرے نزدیک نہ کوئی برابر ہیں تیرے نزدیک۔ ایک بندہ کتا کھاندا تے ایک کتے نو حرام سمجھدا تینوں کوئی ترجیح کوئی نہیں عزمت۔ ایو جی گفتگو اسمبلیاں بہ کے تے پاکستان انہاں گلاں واسطے بنیا سی جڑیاں گلاں بہ کے اسمبلیاں کر دین، لیکن انشاءاللہ اللہ دیاں خفیہ تدبیراں وما یعلم جنود ربک الا ہوا۔ ہاں اللہ نے فرمایا اللہ کے لشکروں کو صرف رب ہی جانتا ہے اس کے لشکر کون کون سے ہیں۔ امام محمد باقر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہمارے بھی سردار ہیں اور سردار کے بیٹے یعنی امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، خود بھی امام ہیں اور امام کے بیٹے ہیں، خود بھی کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت گل کے کی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر نے قبائے نفیس بنوائی، یعنی بڑی قیمتی قبا آپ نے بنوائی، طہارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں خیال آیا کہ اسے رائے خدا میں دیجئے۔
خیال آیا کہ اتنی قیمتی میں یہ رائے خدا چی نہ دے دے گی. فوراً خادم کو آواز دی. خادم قریب دیوار حاضر ہوا. حضور نے قبائے معلّہ، ہاں جی کربلا معلّہ تو ہے نا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت بریلوی گل کر سکتے. قبائے معلّہ یعنی جڑی آپ نے وہ کباب پائی سی، اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں معلّہ. اعلیٰ حضرت کو اور کوئی لفظ نہیں سی ورنہ آپ نے وہ کہہ دینا سی. یہ ادب سیکھنا ہوئے نا تو بندہ پھر ایتھو سیکھے. فرمایا قبائے معلّہ اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دے آؤ. جب باہر رونق افروز ہوئے، اب دیکھیں نا انداز دیکھیں، لیکن لفظ کیا ہے. فرمایا جب باہر رونق افروز ہوئے، ادب ہی تو ہے. مولانا روم فرماندن باں گرو ہے کہ ادب بگریختن آب مردی و آب مرداں ریختن. مولانا روم فرماندن جس بندے ادب کوئی نہیں نہ وہ انسان ہے نہ وہ کوئی انسانیت ہے. یہی تو گل ہے. فرمایا جب آپ باہر رونق افروز ہوئے، خادم نے عرض کی اس درجہ تعجیل کی وجہ کیا تھی؟ عرض کی تھی حضور باہر تسی تشریف ہی تے لیانا سی تے باہر آ کے میں نے فرما دیں دے کہ اے قیمتی جڑی کباہ ہے اے فلاں محتاج غریب نو دے دیو. اتنی جلدی کی سی بھئی آپ نے اندروں ہی آواز لا دیتی کہ بھائی یہ فلاں غریب کو دے دو. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا. لیکن گل اگلی ہے، پوری سننی. ہاں گل اگلی ہے، گل اگلی ہے. فرمایا کیا معلوم کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا. اعلیٰ حضرت کی گل کی کر اے ذرا گل سنن والی ادب دی. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت گل کی تھی. فرمایا سبحان اللہ